جی بالکل، جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس وقت ایک بائک پر موجود ہوں اور یہ بائک جو ہے انوائرمنٹل پروٹیکشن ٹیم کی بائک ہے۔ بالکل ناظرین، اب جیسا کہ حکومت پنجاب کی طرف سے عام آدمی کے لیے ایک تحفہ لایا گیا اور وہ تحفہ کیا ہے کہ آپ کو صاف ماحول پرووائڈ کرنا ہے۔ اسی حوالے سے سیکرٹری صاحب سے بات کرتے ہیں، میرے ساتھ رہیے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ محکمہ ماحولیات راجہ جہانگیر سیکرٹری راجہ جہانگیر صاحب موجود ہیں۔ آج کل لاہور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ فضا میں آلودگی جو ہے وہ کم نظر آتی ہے، شاہراہوں پر صفائی کا نظام جو ہے وہ بہترین ہو گیا ہے۔ میرے ساتھ راجہ جہانگیر صاحب موجود ہے۔ سر السلام علیکم، سر کیسے ہیں؟ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ سر میں دیکھ رہا ہوں کہ لاہور میں آج کل گرین کلر کی موٹر سائیکل، اس کے اوپر EPA کا ایک ٹیگ لگا ہوا ہے، خوبصورتی کے ساتھ سر پورے لاہور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ گشت کر رہے ہیں۔ سر اس کے بارے میں میری آڈینس کو تھوڑا سا بتائیے گا۔ یہ ہم نے اپنی نوعیت کی پہلی پورے پاکستان ایون اس پورے خطے میں انوائرمنٹل پروٹیکشن فورس کا ایک نظریہ تھا، ایک کانسیپٹ تھا جس کو ہم نے امپلیمنٹ کیا ہے۔ یہ ایک ڈیڈیکیٹڈ فورس ہے اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی یہ پہلی ہم نے جو 250 لوگوں کی ایک فورس بنائی ہے، اس کو اب آگے مزید بڑھانا ہے اور ہم نے 1000 تک جانا ہے۔ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا حکم ہے۔ ان 250 لوگوں میں یہ MPhil ہیں انوائرمنٹل سائنسز میں، ان میں انوائرمنٹل انجینئرز ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اپنے انوائرمنٹ کا پتہ ہے، اور یہ ایک ڈیڈیکیٹڈ فورس اس لیے ضروری تھی کہ جتنا بڑا چیلنج اس وقت انوائرمنٹ کا اور کلائمیٹ چینج کا اس ملک میں، اس خطے میں، اس پوری دنیا میں آ چکا ہے، اس کو عام فہم زبان میں اس طرح بتایا جا سکتا ہے کہ اس کے لیے ہمیں اتنے ہی قابل، اتنے ہی انرجیٹک اور اتنے ہی ڈیڈیکیٹڈ ایئر مارکڈ فورس چاہیے تھی۔ آپ یہ سمجھیں کہ جیسے سر لاہور شہر میں تقریباً 13 ملین کی آبادی ہے، لاہور شہر میں تقریباً 800 کے قریب فیکٹریاں ہیں، بھٹے ہیں، تقریباً کوئی 52 لاکھ کے قریب موٹر سائیکل ہیں، 13 لاکھ کے قریب آپ کی گاڑیاں ہیں۔ اچھا، پھر کنسٹرکشن سائٹس ہیں جو بھی آپ کی ملٹی سٹوری بلڈنگز بن رہی ہیں، یہ تقریباً 1500 کے قریب ہیں۔ آپ کی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، بے شمار۔ یہ سارا نظام ہے، جتنے لوگوں کی چیزیں میں نے بتائی ہیں، یہ ساری دھواں دیتی ہیں، ڈسٹ اڑاتی ہیں، یہ انوائرمنٹ کو ہرٹ کرتی ہیں۔ اب ان سارے لوگوں کو بتانے کے لیے ایک تو انفورسمنٹ کی ضرورت ہے اور دوسرا اویئرنیس کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو ہماری انوائرمنٹل پروٹیکشن فورس ہے، جس کو آپ نے بھی ذکر بھی کیا، یہ 250 الیکٹرک بائکس خریدی گئی ہیں۔ یہ ماحول دوست بائکس ہیں۔ ہم کلچر بھی چینج کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ اب الیکٹرک کی طرف آئیں، کیونکہ جو گیسولین ہے، جو پیٹرول ڈیزل ہے، اس سے دھواں نکلتا ہے اور وہ دھواں آپ کی فضا میں رہتا ہے اور آپ کے بچوں کے لیے اور آپ کے مستقبل کے لیے خطرناک ہے۔ اور یہ جو الیکٹرک بائکس ہیں، یہ زیرو ایمیشن ہے۔ ہم نے جو گاڑیاں بھی خریدی ہیں وہ بھی ہائیبرڈ ہیں۔ ابھی بھی ہمیں اپنے کچھ آپریشنل وہیکلز جو ہیں وہ ڈیزل پہ لینی پڑیں، لیکن آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ یہ سارے کا سارا فیز آؤٹ ہو جائے گا اور اس کی جگہ الیکٹرک گاڑیاں آ جائیں گی۔ اور صرف یہ گاڑیوں کا مقصد، گاڑی کے لیے کوئی سفر کا مقصد نہیں ہے، ہماری ویزیبلٹی، ہماری انفورسمنٹ، ہماری اویئرنیس بہتر ہوگی انشاءاللہ۔ ان سب کو ٹارگٹس دیے گئے ہیں، انہوں نے ان کے ڈفرینٹ اسکواڈز بنائے گئے ہیں۔ جیسے آج کل پانی کا مسئلہ ہے، ہم نے ایک واٹر کنزرویشن اسکواڈ ہے جس کا کام ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے گاہے بگاہے بین کرتے رہتے ہیں، فار انسٹنس کے جو کمرشل کار واش ہیں، ایک گاڑی دھوتے ہوئے 400 لیٹر پانی استعمال ہوتا ہے اور ایک عام انسان 6 ماہ میں 400 لیٹر پانی پیتا ہے۔ اب آپ ایک گاڑی دن میں 25 گاڑیاں دھلتی ہیں، 30 گاڑیاں دھلتی ہیں، تو آپ یہ سمجھیں کہ کتنا پانی ضائع ہوتا ہے۔ اب ان کو اوپر انفورسمنٹ کے لیے ہمیں لوگ چاہیے۔ یہ محکمہ جو تھا نگلیکٹڈ تھا، حکومت کی عدم توجہی تھی، اس سے پہلے کسی حکومت نے اس پہ توجہ نہیں دی۔ اس حکومت نے آ کے چیلنج کو بھی سمجھا اور اپرچونٹی بنایا اس کو۔ اور اب جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، اس وقت ہمارے جو فیلڈ فارمیشن ہے اس کی اسٹرینتھ بڑھی ہے، ہماری اسٹریٹجی بڑھی ہے، ہمارے قوانین میں امینڈمنٹس آ رہی ہیں، ہمارے ریگولیشنز بہتر ہو رہے ہیں، ہمارا جو کانٹیکٹ ہے ود انڈسٹری، ود ٹریڈرز، وہ بہتر ہو رہا ہے۔ جیسے پلاسٹک بیگ کی بات ہے، اب پلاسٹک کے لفافے جو ہیں، یہ ہمیں بھی پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو یہ اس قدر بے ہنگم قسم کی آپ کو گندگی نظر آتی ہے سڑکوں پہ اور سڑکوں کے سائڈوں پہ، اور اس کے بعد یہ لوگ اس کو جو ایون جو اس کو اسکیونجرز کہتے ہیں، جو پلاسٹک کا اکٹھا کرتے ہیں، ان کو وہ بھی نہیں اٹھاتے، اور اس کی وجہ سے آپ کا ٹنوں پلاسٹک کا لفافہ جو ہے وہ سڑکوں پہ اور پانی میں اور گٹروں میں پھنس رہا ہے۔ یہ اب پلاسٹک بیگ پہ ہمارا کریک ڈاؤن تھا پچھلے 6-8 ماہ میں، اب تو باقی دیگر صوبوں نے بھی شروع کر دی ہے۔ اس کے لیے ہمیں بندے چاہیے تھے۔ ہمیں یہ جو میں نے ابھی پانی کنزرویشن کی بات کی کہ لوگ گھروں میں گاڑیاں دھو رہے ہیں، کوئی ہم انفورس نہیں کر پا رہے، ہم تو صرف اشتہار دے سکتے ہیں، اپیل کر سکتے ہیں، لیکن اب یہ فورس گھر گھر جائے گی اور روکے گی بھی اور پکڑے گی بھی۔ سر اب دیکھیں، گلی محلوں میں بہت سارے گھر ہوتے ہیں،
تو سر اب گھر کے اندر کوئی گاڑی دھو رہا ہے تو یہ اس فورس کو سر کیسے پتہ چلے گا, اور یہ پھر اگر ان کو پتہ چلے گا تو پینلٹی کتنی ڈالیں گے؟ دیکھیں ہماری ہیلپ لائن ہے 1373. اگر آپ ایک ذمہ دار شہری ہیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے کیونکہ جو پانی گاڑی دھونے میں ضائع ہو رہا ہے وہ کل کے آپ کے بچے کو پانی نہیں ملنا, اگر آپ ایک ذمہ داری کا احساس کریں تو پہلے تو گاڑی نہ دھوئیں, بجائے اس کے کہ آپ یہ ضرور ہم یہ چاہیں کہ میرے چادر چار دیواری کا جو مجروح کر کے گیٹ توڑ کے کوئی اندر آئے اور مجھے پکڑے, تو مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں میں کیا بات کر رہا ہوں. تو اس ذمہ دار شہری کو کل کو جس نے میڈیا کے توسط سے سوشل میڈیا پہ شور مچانا کہ دیکھیں جی میرے گھر میں گھسا ہے, اسے یہ تو نہیں بتانا کہ میں گاڑی دھو رہا تھا. ہمارے لیے بھی یہ ایک چیلنجنگ ایک ٹاسک ہے, لیکن ہم پھر بھی جرمانہ کریں کیونکہ جب آپ گلی میں سے گزر رہے ہوتے ہیں اور اندر سے پانی باہر آ رہا ہے تو آپ کو نظر آ جاتا ہے گاڑی دھل رہی ہے, تو ہم نے 10-10 ہزار روپے جرمانہ شروع کیا ہوا ہے. لیکن یہ بالکل ایک وجہ ہے, میں کہتا ہوں اگر نیبرہڈ میں کوئی دیکھتا ہے کہ یار یہ بندہ روزانہ 400 لیٹر پانی صرف گاڑی دھونے پہ لگاتا ہے تو اس کو اطلاع کرنی چاہیے 1373 پہ, اور ہم اس ٹائم پہنچ کے پکڑ بھی لیں گے اس کو. تو بہت بے شمار اور بھی طریقے ہیں. میں آپ کو ابھی جو پچھلا فوگ کا موسم گزرا ہے اس میں نے خود بھی نوٹس کیا کہ محکمہ ماحولیات نے بڑا بہترین کارکردگی بھی دکھائی ہے, بھٹوں پر جا کر سر انہوں نے اویئرنیس بھی دی ہے, اور جہاں پر ضرورت پڑی ان کو پینلٹیز بھی کی ہے. اس سے سر ہم نے بڑا صاف ماحول دیکھا ہے. اب بات آتی ہے کار واش سروس اسٹیشن پر. سر اس میں جو ان کا ایک پلانٹ لگایا جاتا ہے جس میں واٹر کو ریسائیکل کیا جاتا ہے, سر اب تمام سروس اسٹیشنز پر یہ اویلیبل نہیں ہوتا ہے, تو سر ان لوگوں کے لیے کیا پینلٹیز؟ دیکھیں ایک تو میں بھٹے کی بات جیسے آپ نے کی, پورے پنجاب میں تقریباً 8000 بھٹے ہیں جی. اچھا یہ وہ بھٹے ہیں جو رجسٹرڈ ہیں, اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں جو بھی ریسنٹلی بنے ہوں یا ہماری رجسٹریشن میں ابھی تک نہیں آئے. جی نہیں, زگزیگ ٹیکنالوجی کا میں آپ کے چینل سے بتاتا چلوں کہ یہ کوئی مشین نہیں ہے, یہ بیسکلی آپ بھٹے جس طرح اینٹیں جس طرح سٹیک کرتے ہیں جس طرح لگاتے ہیں, یہ اس کو زگزیگ طریقے سے لگاتے ہیں تاکہ اس کے اندر جو ہیٹ ہے وہ زیادہ دیر تک رہے اور اینٹ پک جائے اور اس کا دھواں جو ہے اس کاربن نیچے رہ جائے اور باقی چمنی سے صاف دھواں نکل جائے. اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ جیسے آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے کار واش کی بات کی, اسی طرح بھٹوں میں بھی تمام لوگ کمپلائنٹ نہیں ہوتے. ہمارے ہاں ایک کوئی نظریہ ہے, کوئی ڈی این اے کا پرابلم ہے, ہم خواہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے جہاں پہ قانون کی عملداری کمزور ہوئی یا نظر سے علیحدہ ہوئے تو ہم نے اپنے جرم شروع کر دینے ہیں. اس سال جو پچھلا سال گزرا ہے 1500 بھٹے گرائے ہیں ہم نے. اس کا مالی نقصان ہوتا ہے اس بھٹے والے کو, اس کو 5 سے 10 لاکھ روپے کا نقصان ہوتا ہے. لیکن ہم تو ان سے گزارش کرتے ہیں کہ خدا را آپ کو جو زگزیگ ٹیکنالوجی کا کہا گیا آپ اس طرح کام کریں, آپ کو کوئی تنگ نہیں کرے گا, ہم آپ کے ساتھ ہیں. حکومت چونکہ یہ بھٹے کیا کرتے ہیں, یہ بھٹوں کے اندر سے جو کالا دھواں نکلتا ہے یہ کینسر پھیلاتا ہے. اس آبادی کو جو ارد گرد ہے جو اس دھوئیں سے وہ متاثر ہو رہی ہے, وہ آپ کے پیسے سے زیادہ تو ضروری نہیں ہے. کسی کا بچہ مر رہا ہے, کسی کی والدہ مر رہی ہے, تو وہ آپ کے دھوئیں کی وجہ سے ہے. لہٰذا جب ہم 1500 بھٹے ہم نے گرائے, ہمارے خلاف احتجاج بھی ہوئے, ہم نے اس کو بھگتا بھی, ہم نے فیس بھی کیا عدالتوں میں, میڈیا پہ. لیکن اب لوگوں کو احساس ہے اس چیز کا کہ جو بھی دھواں دینے والا ہے وہ دوست نہیں ہو سکتا. جو میرے بچے کو دھواں انہیل کرنے پہ مجبور کر رہا ہے, جو میری بوڑھی ماں کو, بوڑھے باپ کو, تو وہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا. لہٰذا ہماری گزارش یہ ہوتی ہے جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں کہ یہ دھواں دے رہی ہے, فیکٹری دے رہی ہے, گاڑی دے رہی ہے, بھٹا دے رہا ہے, وہ رپورٹ کریں. اور انشاءاللہ ہماری ٹیمیں اب چونکہ اب ہم نے تعداد بھی بڑھائی جا رہے ہیں اور ہمارے پاس لاجسٹکلی بھی اویلیبل ہے, ہمارے پاس ٹیکنالوجی بھی اب آ گئی ہے. ہمارے پاس ڈرون ٹیکنالوجی ہے, ہمارے پاس جی آئی ایس میپنگ کی پوری ٹیم ہے. اب 11 لوگ ہیں جو جیوگرافیکل انفارمیشن سسٹم پہ کام کرتے ہیں. ہمارے پاس سیٹلائٹ ڈیٹا ہے. اب ہم کسی کو چھوڑنے والے نہیں ہیں کیونکہ اس کی وجہ یہ اب ہمارے پاس چانس نہیں ہے. یہ ہم آلریڈی آپ دیکھ رہے ہیں جو موسم کی جو کبھی بارش ہے تو کبھی دھوپ ہے اور کبھی ہیٹ ویو ہے, کبھی فلڈ ہے, کبھی ڈراؤٹ ہے, کبھی جیو سسٹم ہی چینج ہو گیا. جی بالکل, یہ اب مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے, اور یہ کوئی دور کی بات نہیں رہی. اب ہمیں آج سے 10-15 سال پہلے جب یہ کلائمیٹ چینج کی بات ہوتی تھی تو ہمیں لگتا تھا کہ یہ کوئی یورپین انگریز کا مسئلہ ہے. اب وہ اٹ از ریئل, اب تو ہمارے گھر میں آ گیا. اب 2 دن پہلے تک آپ دیکھ رہے تھے ڈراؤٹ کی فورکاسٹ ہو رہی تھی, اب کل سے اتنے بڑے اولے پڑ رہے ہیں کہ ہمیں خود سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا ہو رہا ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں, یہ سارا کا سارا آپ اس کو کنٹرول کرنا ہے, اس کو ریورس کرنا ہے. جیسے جیسے آبادی بڑھ رہی ہے آپ کا جو انوائرمنٹ ہے وہ کمپرومائز ہو رہا ہے, درخت کٹ رہے ہیں, پانی کی کمی ہو رہی ہے. ہمیں آبادی کو کنٹرول کرنا ہے, اور جو آبادی ہے اس نے سمجھنا ہے. یہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے. جب آپ یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ جی میں نے غلطی کرنی ہے, میں نے کوڑا پھینکنا ہے, حکومت نے اٹھانا ہے, بھائی وہ کوڑا آپ کی ذمہ داری ہے. جیسے کہ یہ موٹر سائیکل ایک فورس بنائی, انوائرمنٹل پروٹیکشن فورس, تو سر ان کے بیسک ٹاسک کیا ہیں؟ مطلب جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ سروس اسٹیشنز پر جائیں گے, ان کی ٹیکنالوجی چیک کریں گے کہ واٹر ریسائکلنگ پلانٹ لگا ہوا یا نہیں لگا ہوا, گھر گھر چیک کریں گے. اس کے علاوہ سر ان کے بیسک دیکھیں, اس سے پہلے آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ لاہور شہر اتنا بڑا شہر ہے, صرف ہمارے پاس 8 لوگ تھے.
اب اگر دن کے وقت ہمیں 25 کمپلینٹس آتی ہیں اور ایک کمپلینٹ کو حل کرتے ہوئے 2 گھنٹے لگتے ہیں تو وہ پورے دن میں وہ 25 کمپلینٹ ہماری ایڈریس نہیں ہو رہی تھی. ہمارے پاس ورک فورس تھی ہی نہیں, نہ ہمارے پاس گاڑیاں تھیں, نہ موٹر سائیکل تھے. میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ اس ادارے کو اتنا نگلیکٹ کیا گیا, صرف اسموک کے دنوں میں ہمیں جاگ آتی تھی اور اس کے بعد پھر ہم سو جاتے تھے. اب یہ صرف پانی کا مسئلہ نہیں ہے, کہ صرف کار واش کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کی جتنی انڈسٹریل ایمیشن ہے, جتنا بھی دھواں انڈسٹری دے رہی ہے, اس کو کسی نے جا کے چیک کرنا ہے, کیونکہ انڈسٹریلسٹ نے تو باز نہیں آنا. ان کے لیے تو پیسے اہم ہیں, آپ کی سانس, آپ کی آب و ہوا اہم نہیں ہے. بھٹے والے نے باز نہیں آنا, آپ کی جو پلاسٹک لفافہ بنانے والے اور بیچنے والے باز نہیں آنا, آپ کا پانی والا جو کمرشل کار واش ہے اس نے باز نہیں آنا. آپ نے جو فیکٹری بنانے والا اس کو حالانکہ پوری ایس او پی موجود ہے کہ آپ نے واٹر اسپرنکل کرنا ہے تاکہ مٹی ریت نہ اڑے, آپ نے اس کو کور کرنا ہے گرین کپڑے سے اور کیروگیٹڈ شیٹ سے, انہوں نے باز نہیں آنا. گاڑی میں آپ کو میں سے لاہور کا بتاؤں, 15,000 ہیوی وہیکلس جو ہیں لاہور میں 24 گھنٹے میں داخل اور نکلتی ہیں, 15,000. اور یہ وہ ساری گاڑیاں ہیں جو دھواں دیتی ہیں. وہ دھواں کہاں جاتا ہے؟ وہ اسی فضا میں رہتا ہے. تو سر یہ دھواں دینے والی گاڑی کو کیسے پکڑیں گے؟ آن روڈ پکڑیں گے, کھڑا کریں گے ان کو؟ ہم یہ بڑی اچھا آپ نے سوال کیا. ایک تو 2 چیزیں ہیں اس کے اندر. ایک تو الحمدللہ اس ورک فورس کے اندر ہم نے 3 موبائل فیول ٹیسٹنگ لیبس بھی لے لی ہیں. یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو پیٹرول پمپس پہ جو ملاوٹ شدہ تیل ملتا ہے, اس میں ایک ہمسایہ ملک کا نام لیا جاتا ہے کہ اس کا تیل مکس کر کے اور پھر بیچا جاتا ہے. یہ صرف یہ نہیں, ہمارے شہر میں جو اسپرٹ یا میتھین کہتے ہیں اس کو, اس کے ساتھ یہ مل کے ایتھنل اور یہ جو ہے کیروسین آئل, ان دونوں کو مکس کر کے ڈیزل بنایا جاتا ہے. اچھا, یہ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ٹرک والا ہے یا ٹریکٹر والا ہے یا جو بھی گاڑی والا ہے, جب اس کے انجن کو بیڑا غرق ہوتا ہے, وہ تو جو بیڑا غرق ہوتا ہے اس کی ذاتی نقصان ہے بیچارے کا, لیکن جو ماحولیاتی نقصان یہ ہے کہ وہ دھواں دے رہی ہے ٹریفک پہ گاڑی. اور ہم پکڑیں گے کیسے؟ ہم نے لاہور کے 8 انٹری پوائنٹس ہیں, ہم نے ان پہ اپنی اب پکٹس لگا رہے ہیں, کیونکہ یہ وہ ٹرک اور آتی ہیں, ٹرالیز آتی ہیں جنہوں نے ڈیلی اپنا کنسٹرکشن مٹیریل لاہور کے اندر لے کے آنا ہے, یا دودھ والے آتے ہیں, بالکل آتے ہیں. اس طرح یہ جو منڈیوں پہ آتے ہیں ویجیٹیبل والے, فروٹ والے, یہ ان کا ڈیلی کا کام ہے. انہوں نے اسی روٹ سے آنا ہے اور ڈیلی آنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دفعہ. تو ہم نے ان کو ایک وارننگ کے بعد انشاءاللہ یہ نہیں آنے دیں, اس کو کہتے ہیں روڈ ڈینائبلٹی. ہم نے ان کو لاہور میں انٹری بند کر دینی ہے. جب تک یہ دھواں اپنا ٹھیک نہیں کرائیں گے گاڑیوں کا, یہ نہیں داخل ہو سکتے. پیٹرول سٹیشنز ہم چیک کریں گے, اور پیٹرول سٹیشن والا کوئی نہیں بچے گا. ہماری موبائل سٹیشنز ہیں, موبائل لیبز ہیں, وہاں رکیں گے, ان کے سامنے ٹیسٹ کریں گے اور وہ بند کر کے آئیں گے اگر کوئی جعلی بیچ رہا ہے تو. تو اب یہ سب کو کرنا پڑے گا. یہ حکومت کی اکیلے کی ذمہ داری نہیں ہے, میڈیا کی ذمہ داری ہے, عام آدمی کی ذمہ داری ہے, اسکول و کالجز کی ذمہ داری ہے, ہمارے ینگ بچوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ سمجھیں اس مسئلے کو. سر اب دیکھیں, حکومت جیسے بھی کوئی نیا پروجیکٹ کھولتی ہے, ایک نیا پروجیکٹ لانچ ہوتا ہے. اب جیسے کہ آپ نے پیٹرول کی بات کی ہے, سروس اسٹیشنز کے اوپر پابندی بھی لگا دی جا چکی ہے سر نوٹیفیکیشن کے مطابق کہ اب نیا سروس اسٹیشن پمپ نہیں کھل سکتا. تو سر اب جو ایگزسٹنگ سروس اسٹیشن پمپس ہے وہ تو سر منافع خوری بھی کریں گے, شہریوں کو بھی تنگ کریں گے. اس کے حوالے سے سر یہ کیا؟ یہ ہمیں ڈراؤٹ کی ایک جو الرٹ آئی تھی کہ اس سال پاکستان میں یا پنجاب میں 42% کم بارشیں ہوئی ہیں. یہ ڈراؤٹ کی سچویشن بہتر ہوتے ہی ہم یہ پابندی بھی اٹھا لیں گے. اس وقت ہم افورڈ نہیں کر سکتے پانی کا ضیاع, ہمیں پانی کے ذخیرے بنانے پڑیں گے. جو لانگ ٹرم سلوشن یہ ہے کہ کاروبار بند مت کریں, آپ جو پانی ہے اس کو بچائیں. اچھا, پانی صرف ڈیم سے نہیں بچتا, پانی صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو انڈس سے پانی آ رہا ہے اسی کو بچا کے بچنا ہے. آپ نے جو کنزرویشن ہے جو پانی کو بچا سکتے ہیں. فار انسٹنس, اب کل رات لاہور بارش ہوئی ہے, اگر آپ کے گھر یا میرے گھر میں رین واٹر ہارویسٹنگ ہوتی, پانی وہی بارش کا پانی جو بہہ کے گلی نالی سے باہر چلا گیا, اگر ہمارے پاس ٹینک ہوتا تو ہم آج اس پانی کو استعمال کر کے اپنی گاڑی بھی دھو سکتے ہیں, گارڈن کو بھی پانی دے سکتے ہیں, اس کو ایون واش روم میں یوز ہو سکتا ہے. ہم پانی کو بچا نہیں رہے, ہم سمجھ رہے ہیں حکومت نے جب تک بڑا ڈیم نہیں بنانا, یہ حکومت کی, اب تو ہر بندے کی ذمہ داری ہے. رین واٹر ہارویسٹنگ, آپ برش کر رہے ہیں اور لیٹر پانی جو ہے ضائع کر رہے ہیں, تو یہ حکومت نے تو نہیں آ کے روکنا. میں پھر آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کی ایک غلط ٹریننگ ہو چکی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہر چیز حکومت نے کرنی ہے, میں نے نہیں کرنی. آپ اپنی اپنی جگہ سب حکومت ہیں. آپ جب اپنے گھر میں پانی بچائیں گے کہ آپ کا ملازم, آپ خود نل چل رہا ہے اور برتن دھو کے تو آپ نے کھلا چھوڑ دیا, پانی مفت آ رہا ہے, کیوں یہاں واٹر میٹرنگ کا کانسیپٹ نہیں ہے. آپ نے, ہمارے کسان بھائی فلڈ اریگیشن کرتے ہیں, مطلب 2-2 فٹ پانی زمین پہ کھڑا کرتے ہیں ایکڑوں کے حساب سے,
भाई पूरी दुनिया ड्रिप इरीगेशन पे चलेगी, एक एक कतरा पानी चाहिए होता है सीड को, कोई आपके फ्लड इरीगेशन नहीं चाहिए होती है. अगर आप सोलर ट्यूबेल लगा लिया इसका मतलब है कि बिजली मुफ्त होगी तो पानी निकालते जाओ और इस्तेमाल करते जाओ, ऐसे नहीं होता. आपका पूरे का पूरा जो नहरी निज़ाम है वो सिंगल क्रॉप ईयर पे बना हुआ है. ये डिज़ाइन हुआ था कि एक क्रॉप आपने एक साल में लेनी होती थी, अब 3 क्रॉप्स लेते हैं हम. अब कहाँ से पानी पूरा होगा? आप देखें, डैम बनाने हुकूमत की जिम्मेदारी है, बड़े प्रोजेक्ट्स. आप अपने घर का पानी तो बचाएं, लेकिन उसको सेव करना तो हम हमारी जिम्मेदारी. कम इस्तेमाल करें, बारिशी पानी को अपने पास स्टोर करें, जो ग्रे वाटर रिसाइकलिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं उसको इस्तेमाल करें. हमारे पास आए, हम आपको एडवाइस देने को तैयार हैं. सर रियासत में हर एक काम जो है वो इन्वायरमेंट के साथ जुड़ा हुआ है. सर आजकल बाज़ारों में मैं देखता हूँ कि जब सुबह का नाश्ता, खासकर लाहौरी जो सुबह का नाश्ता बड़ा पसंद करते हैं और सुबह में हलवा पूरी बड़ा पसंद किया जाता है, सर मैं देखता हूँ कि वो हलवा पूरी, नान चने, जो भी चीज़ें थी सर, वो इस तरह की क्वालिटी का एक शॉपर होता है कि जिसको आप देख के बता दें कि ये कैंसर होने का बड़ा एक बायस बन सकता है और बड़ा सर उसमें चांस होता है. तो सर इस हवाले से ये जो मोटरसाइकिल एक टीम बनाई है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन टीम, सर वो क्या करेंगे? देखिए, जो जितना प्लास्टिक पतला होता जाता है ना, ये उतना मुज़र सेहत होता जाता है. ये जो 75 माइक्रोन के नीचे हमने बैन कर दिया है कि 75 माइक्रोन थिकनेस से पतला बैग नहीं बेच सकते आप. ये इवेंचुअली हम ऊपर जाएंगे, इस पर 100 माइक्रोन पे जाएंगे, 150 पे जाएंगे, 300 पे जाएंगे, और हमने इवेंचुअली प्लास्टिक के लिफाफों को बैन करना है. हमें अपनी ज़िंदगी में हमने देखा है, हम जब बच्चे थे, जवान थे, हम ये कपड़े के थैले, हम टोकरियाँ, प्लास्टिक की टोकरियाँ लेके जाते थे, बर्तन में दही दूध आता था. ये को हम कहते हैं अब कैसे होगा भाई, हम तो खुद करते रहे हैं, और मैं अकेला नहीं करता रहा, मेरी जनरेशन के सारे लोग देख चुके हैं. अभी भी हमें कन्वीनियंट है, जाके लिफाफे में गंद डलवाया, और अब ये नहीं पता कि वो सारे का सारा जो प्लास्टिक का बैग है वो उसके अंदर जा रहा है, जो आपकी फूड आ रही है उसके अंदर, चाहे वो गर्म चने हैं, चाहे वो गर्म हलवा है या गर्म पूड़ी है, वो उसका हिस्सा बन, आप प्लास्टिक खा रहे हैं. ये जो कैंसर बढ़ गया है, हम अगेन ये हमारी अभी हम अंधे हैं, हमें नज़र नहीं आ रहा हम क्या ख़रीद रहे हैं, क्या खा रहे हैं. ये हुकूमत का काम है कि वो बताए कि नहीं भाई ये चने ना खाओ और ये पूरी. भाई मुझे पता है कि जो चीज़ नज़र आ रही है गंदी जगह पे बन के और गंदे ऑयल में मुझे नज़र आ रहा है. सर हमारी कौम की रिवायत है कि हम सफाई भी सर गंदे कपड़े से करते हैं. आप दुरुस्त, ये मैं एग्जैक्टली यही कह रहा हूँ. देखें, आपका मीडिया का बड़ा अहम रोल है. मीडिया का काम है कैमरा उठा के ये देखें जी कूड़ा पड़ा हुआ है. आप ये कहें कि जी कूड़ा फेंकने वाला लानती है, जिस तरह कूड़ा उठाने वाला लानती है. हम वो रिश्वत को बुरा समझते हैं कि रिश्वत ले रहा है जी फलाना. भाई देने वाला भी उतने ही गुनहगार है. ये लोगों को समझाएं कि ये किसी, आपने अपने लिए काम करना है. अपने घर का कूड़ा जो है, अगर आप उठा के देखें, मेरे को कूड़ा नहीं उठाया भाई, आप 10 गज पे वो पड़ी हुई ड्रम आप जाके उसे फेंक आएँ, जो कंटेनर है. हमें ये जो आपने बताया, बिल्कुल ये हमारी फोर्स जो है ये प्लास्टिक के बैग को क्रैक डाउन करेगी जहाँ से बनते हैं. हमने बहुत टनों के हिसाब से हमने कॉन्फिस्केट किए हैं. हम उसको प्लास्टिक का फर्नीचर बनाते हैं और गरीब बच्चों के स्कूलों में भी दे रहे हैं, और बेशुमार हम इस तरह का टनों के हिसाब से कर चुके हैं. लेकिन हम रुकेंगे नहीं, चाहे प्लास्टिक हो, चाहे पानी का वेस्टेज हो, चाहे धुआं देती हुई गाड़ियाँ हों या धुआं देती हुई फैक्ट्रियाँ हों, ये सब इसी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स के ही उसमें आएंगी, शिकंजे में आएंगे. हमारे पास एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है. ये जो हमारा एक्ट है वो हमें एम्पावर करता है, जुर्मानों से भी, हमें FIR करने पे भी, सील करने पे भी. हम नहीं खुशी से सील कर रहे फैक्ट्रियाँ, लोगों के कारोबार हैं, 500-500 लोग काम करते हैं. लेकिन खुदारा, अगर आपकी फैक्ट्री में 500 लोग काम करते हैं, आपको लाइसेंस नहीं है कि आप धुआं जो है पूरे 5000 लोगों को देना शुरू कर दें. वो धुआं आपने अपनी मशीन, उसको कहते हैं एमिशन कंट्रोल सिस्टम लगाना है, उसके लिए हुकूमत लोन देने को तैयार है. हम आपको लोन देने को तैयार हैं. आप जो पानी का अखराज हो रहा है, उसमें अंदर एफ्लुएंट है, जहर है, और वो पानी ज़मीन में जा रहा है, उसके लिए हम कहते हैं तो ठीक करें, आप पैसा ज़रूर कमाएं, लेकिन किसी की ज़िंदगी मौत पे ऊपर तो ना खेल के कमाएं. यही चीज़ तो हमें समझने की ज़रूरत है. सर मैंने देखा कि जब मैं ऑफिस के अंदर आ रहा था तो मैंने देखा सर कुछ माजूर लोग भी सर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन टीम्स के अंदर मौजूद है. सर उनकी क्या उनका क्या काम है? देखिए, हमारा जो बैकएंड पे एक पूरा हम कहते होते हैं स्मॉग वॉर सेल बना हुआ है. अच्छा, उसमें हम पूरी मॉनिटरिंग का सिस्टम है, ट्रैकिंग का सिस्टम है, डाटा है, उसके अंदर इंटरनेशनल हमारे पास जो ऐप्स हैं वो आ रही हैं, हमारे पास इंटरनेशनल डाटा आ रहा है. तो वो ऑफिस में भी काम बहुत ज़्यादा है हमारे पास, क्योंकि जितने लोग फील्ड में नज़र आ रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में हमारे ऑफिस में बैठे हुए हैं जो इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, जो इन चीज़ों को रब्ता
کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم جب کسی کی پرفارمنس دیکھ رہے ہیں کہ فلانا بائک والا, ہمارے پاس اب چونکہ ہم نے باڈی کیمز بھی دیے ہیں ان کو, اگر یہ ہماری انوائرمنٹل پروٹیکشن فورس جو ہے وہ آپ سے بات کری ہوگی تو آپ کا پورا کیمرہ اس میں آ رہا ہوگا, اور وہ یہاں پہ پورا ہمارے پاس ایک سسٹم ہے جس کے تحت وہ ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے اور ہمارے پاس آ رہا ہوتا ہے. اسی طرح ہمارے پاس نا ہم نے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کوآرڈینیشن کرنی ہے. اگر محکمہ زراعت کا کوئی پرابلم ہے تو ہم نے فوری محکمہ زراعت کو بتانا ہے. اگر محکمہ ریسکیو کا کام ہے, محکمہ ٹرانسپورٹ کا ہے, انرجی کا, جن محکمے کا کام ہے, انڈسٹری کا ہے, ہم ان سب کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں. تو وہ ہمارے ڈس ایبل یا اسپیشلی ایبلڈ لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ آفس میں بھی کام کرتے ہیں. سر میری آڈینس بڑی سادہ سی ہے اور ان کو ہم نے سمجھانا بھی بہت سادہ طریقے سے ہوتا ہے. جیسے کہ سر ظاہری بات ہے کہ میڈیا کے اوپر ہم نے سارے اس جو آپ کے ٹاسک ہے ان کو سر لوگوں کو ان سے اویئر کرنا ہے. تو اب بالفرض میں اپنے گھر میں گاڑی دھوتا ہوں, ٹھیک ہے, تو انوائرمنٹل پروٹیکشن فورس والے آتے ہیں, تو سر مجھے کتنا فائن ہوگا؟ 10,000 کا جرمانہ جی. اور یہ بہت ضروری ہے آپ کو یہ سمجھنا کہ یہ جو پانی آپ استعمال کر رہے ہیں, اگر آپ کے گھر میں 4 لوگ ہیں اور آپ ہر روز پانی استعمال کریں تو 6 ماہ کے لیے اپنے 4 گھر کے فیملی ممبرز کا پانی استعمال کر لیا آپ نے. اور یہ آپ اکیلے نہیں ہیں, اس طرح کے ہزاروں لوگ ہیں جو بالکل نہیں سن رہے اس بات کو. وہ کہتے ہیں جی کی فرق پڑتا ہے. فرق پڑتا ہے جی. یہ جو ابھی آپ کو اطلاع آ رہی ہے نا کہ قحط سالی, یہ پانی کا ضیاع جو ہے نا, پھر آپ کو وہاں پہ فصلوں پہ کاشتکار کو پانی دینے کے لیے نہیں ہوگا, آپ کا اپنے پینے کے لیے نہیں ہوگا. میں راولپنڈی کی مثال دیتا ہوں. راولپنڈی میں ہر سال 1.3 میٹر پانی زیر زمین نیچے جا رہا ہے کیونکہ ریچارج نہیں ہو رہا, اور یہ خطرناک صورتحال. یہ خطرناک صورتحال ہے. لاہور شہر میں فیصل آباد میں آپ پانی نلکے کا پی نہیں سکتے, آپ تو پانی خریدنا پڑتا ہے. تو اب کتنا زیادہ ظلم اور ہم کریں گے اپنے آپ کے ساتھ. ہم اپنے ہی اس کا شکار ہو چکے ہیں جو ہم نے خود اس کی بے دردی سے استعمال کریں اپنی چیزوں کو. اس لیے آپ انتظار مت کریں, یا یہ سوال عام آدمی نہ کرے کہ جی مجھے گھر سے کیسے پکڑیں گے. وہ تو ہم پکڑ لیں گے. اگر ہم نہیں پکڑیں گے قدرت تمہیں خود پکڑ لے گی. جو پانی ضائع کر رہا ہے نیچر خود بھی بدلہ لے گی. لیکن ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم وہ نوبت ہی نہ آنے دیں کہ ہم جو حرکتیں کر رہے ہیں وہ کیوں کریں. آپ اگر آپ کی گاڑی موٹر سائیکل دھواں دے رہا ہے تو پلیز ہیو اٹ فکسڈ. آپ اس کو میکینک کے پاس جا کر فکس کروائیں, ٹھیک کروائیں. ضرور آپ نے وہ دھواں دے کے, اور کل کو خدا نخواستہ آپ کی فیملی میں اگر کسی کو لنگ کینسر ہوتا ہے, پھیپھڑوں کا سرطان, آپ ہیں, آپ کے محلے میں کسی دوست کو, احباب عزیز کو دیکھیں اسپتال بھرے ہوئے ہیں. وہ کیوں بھرے ہوئے ہیں؟ جو ابھی آپ نے مثال دی صبح ناشتے کا لفاف, یہ ناشتے کھا کھا کے بھئی آپ اندھے تو نہیں ہیں, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ مجھے. جب ہم ان کو ٹوکتے ہیں روکتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی غریب آدمی کے ساتھ جو ہے نا وہ مذاق کر رہے ہیں, غریب کا مذاق اڑا ہے. سر اس طرح کی ہماری قوم ہے. سر اب دیکھیں بارشوں کا موسم جب شروع ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ محکمے کو اس حوالے سے بھی کچھ کرنا چاہیے کہ بارش کا جو بھاری مطلب جو زیادہ تعداد میں پانی ہوتا ہے سر اس کو محکمہ کیسے اسٹور کر سکتا ہے؟ دیکھیے میں نے پھر جیسے بتایا نا کہ اس کے 3-4 ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ واٹر سٹوریج بڑے پیمانے پہ کی جائے, اور جیسے لوگوں کو شاید محکمانہ طور پہ بتائیے, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ سہولیات جو ہے وہ ریاست کے پاس زیادہ ہوتی ہے بجائے اس کے کہ عام شہریوں کے پاس. نہیں, ہم نے تو لاہور شہر میں اس وقت بھی حکومت پنجاب نے انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک بنائے ہوئے ہیں تاکہ جتنا بھی بارشی پانی ہے اس کے اندر سٹور کیا جائے, اور بعد میں اس کو پی ایچ اے یوز کرے, اس کو ریسکیو والے یوز کریں, اور دیگر ہم بھی یوز کریں گے انشاءاللہ, کیونکہ ہماری بھی فوک کینن مشینز آ رہی ہیں تو ہم بھی وہی پانی یوز کریں گے. ریسائیکلڈ واٹر سڑکوں پہ چھڑکاؤ کرنا جس کام کے لیے بھی کرنا ہے آپ نے. تو ایک تو وہ حکومت پنجاب اس لیول پہ کری اربن پانی کو بچانے کے لیے. دوسرا ہمارے پاس ایک پروجیکٹ ہے, آپ لوگ اس کو آپ کے چینل سے میں بتاتا چلوں. آپ اگر اپنے گھر کے اوپر رین واٹر ہارویسٹنگ کا پروجیکٹ لگانا چاہتے ہیں کہ بارشی پانی اکٹھا کر کے ایک ٹینک میں آ جائے زمین پہ, ہم آپ کو گرین کریڈٹس دیتے ہیں, پیسے دیتے ہیں اس کے. ہماری ویب سائٹ پہ جائیں, گرین کریڈٹ ویب سائٹ پہ جائیں, اس کو ابھی گوگل کریں گے تو ویب سائٹ آ جائے گی. اس ویب سائٹ پہ ساری تفصیل موجود ہے. ہم آپ کے گھر آئیں گے, آپ کو بتائیں گے بھی, آپ کا بنوائیں گے بھی آپ کے ساتھ, اور آپ کو پیسے بھی دیں گے. اسی طرح جو پانی آپ ضائع کر رہے ہوتے ہیں اس کی اس کو گرے واٹر ریسائکلنگ کہتے ہیں. اس کے لیے بھی ایک طریقہ کار, اور اس کے لیے بھی ہم پیسے دینے کو تیار ہیں آپ کو. حکومتی سطح پہ ہم پانی کی بچاؤ, پانی کا کم استعمال, اور کس طرح آپ پانی کریٹ کر سکتے ہیں. جتنے آپ لاہور شہر جیسے جگہوں پہ 36% گرین کور ہونا چاہیے, صرف 3.6% ہے, مطلب صرف اس کا 10% ہے. آپ درخت لگائیں, ہم آپ کو پیسے دینے کو تیار ہیں. آپ پلانٹیشن کریں, روف ٹاپ گارڈننگ کریں, ہم پیسے دینے کو تیار ہیں. لیکن نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ بے حسی کی انتہا ہے. ہم تو نہیں, آپ آئیں, آپ کے چینل سے میں بتا رہا ہوں, آپ گرین کریڈٹ اسکیم ہماری ہے, آپ اس پہ جائیں ویب سائٹ پہ, ہم آپ کو کیش منی دیتے ہیں. آپ الیکٹرک وہیکل پہ چلے جائیں, ہم کیش دیں گے. آپ نے خریداری تو الیکٹرک گاڑی کے وہاں سے کرنی ہے, لیکن ہم آپ کو پیسے دیں گے. الیکٹرک بائک پہ چلے جائیں, دیکھیں ہمارے پاس اس وقت اب چانس نہیں رہ گیا. اس کے بعد اب موت آپ کے بالکل کھڑی ہے, دروازے پہ کھڑی ہے. ہم نے
اگر اپنے آپ کو ٹھیک نہ کیا، دیکھیں حکومت تو یہ کر سکتی ہے کہ آپ کو جرمانے کرے، ایف آئی آریں کرے، سیل کرے، ہم تو یہی کر سکتے ہیں. حکومت آپ کو شعور دے رہی ہے. اور پچھلا 1 سال سے میں ادھر کام کر رہا ہوں، 1 سال سے ہم نے میڈیا کا ساتھ، میڈیا نے بڑا ساتھ دیا ہمارا، اور میں شکر گزار ہوں میڈیا کا. میڈیا نے بڑے پروگرامز کیے ہیں اس پہ. لوگوں نے اپنی موٹر سائیکل خود ٹھیک کرانی، حکومت نے ٹھیک نہیں کرانی. جو اس میں سے دھواں نکل رہا ہے یہ آپ کا پیدا شدہ ہے. یہ جو اسموگ آپ پھکتے ہیں 4 ماہ لاہور والے، یہ آپ کا اپنی پیدا شدہ، جو 8 ماہ آپ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں نا دھوئیں والا، یہ اس کی وجہ سے ہے. اگر آپ اس وقت ڈراؤٹ ہے اور لاہور کا پانی نیچے جا رہا ہے، یہ آپ کی وجہ سے ہے، کیونکہ آپ مس یوز کر رہے ہیں پانی کو. آپ پلاسٹک کے کینسر ہو رہے ہیں اس لیے کہ آپ پلاسٹک کے لفافے میں دودھ اور دہی گھر بچوں کو پلا رہے ہیں آ کے. یہ ساری مسائل میں دیکھیں، وہ کہیں گے کہ حکومت کرنے کیوں دیتی ہے ان کو. حکومت تو اپنا رول پلے کر رہی ہے، لیکن جو بنا رہا ہے وہ بھی تو آپ میں سے ہے. آپ رپورٹ کریں کہ میرے ساتھ میں پلاسٹک کے لفافے بن رہے ہیں، پھر دیکھیں ہم کیسے اس کو پکڑتے ہیں. ہم ویسے بھی پکڑے ہیں. جو بنانے والا ہے وہ بھی تو پاکستانی، پنجابی، لاہوریا، وہ ذمہ دار ہے، حصہ دار ہے اس کا. تو ہم اپنے طور پہ، حکومت اپنا کام کر رہی ہے. یہ فورس بننے کا مقصد بھی یہ ہے. حکومت نے کوشش کر رہی ہے کہ ہم کسی وائلیٹر کو، پولوٹر کو چھوڑیں گے نہیں. ہم نے ہر ایک کو پکڑنا ہے، ہر ایک کو ہم نے اس کو سزا دینی ہے، لیکن سزا اچھی چیز نہیں ہے. آپ خود درست ہو جائیں، سدھر جائیں، ورنہ ہم تو پکڑیں گے آپ کو. عام طور پر گھروں میں لوگ موٹریں چلا کر بھول جاتے ہیں، پانی سر اوپر سے بہہ رہا ہوتا ہے اور اچھا خاصا سر پانی نکل رہا ہوتا ہے. ایسے ہی سر مسجدوں میں بھی میں نے دیکھا ہے، بیشتر مسجدوں میں موٹریں چلا کر سر وہ بھول جاتے ہیں اور بند کرنا جو ہے وہ گوارا نہیں سمجھتے ہیں. ظاہری بات ہے کہ مسجد کی جو بل پیمنٹس ہوتی ہے سر وہ عام آبادی کرتی ہے، لیکن سر ان کو کوئی... دیکھیں، پہلی بات یہ اللہ تعالیٰ اسراف کو پسند نہیں کرتا. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. وہ مولوی صاحب اسراف کریں، کوئی سائنسدان کرے، کوئی سول سرونٹ کرے، یہ سب اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں ہیں. آپ نے ابھی پانی موٹر کی بات کی. کسی زمانے میں لوگ گیس کا چولہا بند نہیں کرتے تھے، اب لے لیں گیس، ختم ہو گئی نا. یہ قدرتی ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کو تحفہ دیا ہوتا، ختم کر دیا آپ نے. مجھے اچھی طرح یاد ہے گھروں میں پوری رات وہ گیس کا چولہا بند نہیں کرتے تھے کہ دوبارہ ماچس نہ جلانی پڑے. اب سر 3 ٹائم دوائی کی طرح گیس آ رہی ہے. پانی کا بھی ایسے ہی ہونا چاہیے. آپ کو جب میٹر کا بل آئے گا نا، اور مولوی صاحب کو جس کی مسجد میں پانی چل رہا ہے اور وہ گلے پڑتا ہے کہ یہ اس نے مذہبی ایشو بنانا ہے اس کو بھی اسی طرح پتہ لگنا چاہیے کہ جب میٹر چلے گا اس کو لگ پتہ جائے گا، یا انجمن کمیٹی جو ہوتی ہے مسجد کی وہ پوچھے گی کہ مولوی صاحب یہاں پہ آپ نے کوئی سروس اسٹیشن کھول لیا ہے، یہ تو مسجد ہے، یہاں پہ وضو کے لیے لوگ نے آنا ہے. یہ سارے کمیونٹیز کو ہم خود، اب واسا جو ہے، جو ہماری واٹر اینڈ سینیٹیشن ایجنسی ہے، اس نے مینڈیٹری کیا، اور ہائی کورٹ ہر جمعے پوچھتی ہے کہ کتنے میٹر لگے ہیں. اب کسی کی جان نہیں چھوٹنی، چاہے وہ مولوی صاحب ہوں، چاہے انڈسٹریلسٹ ہو، چاہے سرکاری افسر ہو. میں سرکاری رہائش گاہ میں رہتا ہوں، میں ہر مہینے میری تنخواہ میں سے پانی کا بل کٹتا ہے. یہ میں اپنی آن کیمرہ بتا رہا ہوں. تمام افسران جو سرکاری گھروں میں رہ رہا ہے، لیکن وہ سفیشینٹ نہیں ہے. میں کہتا ہوں میٹر لگائیں. میں اگر ہو سکتا ہے اس سے زیادہ استعمال کر رہا ہوں یا اس سے کم کر رہا ہوں. یہ دیکھیں، اب بجلی ختم ہوئی تھی نا اس ملک میں، سولر انرجی آ گئی، اللہ نے بچا لیا. یہ اگر آپ بجلی ضائع کریں گے، پانی ضائع کریں گے، گیس ضائع کریں گے، ہر چیز پیٹرول ضائع کریں گے، یہ محدود چیزیں ہیں، یہ ختم ہونی ہیں. وہ مسجد کو کوئی ایگزمپشن نہیں ہے. مسجد اللہ کا لوگ کہتے ہیں، مذہبی لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو قدرتی وسائل ہے، یہ تو ختم ہی نہیں ہو سکتے. آپ کے سامنے میں نے سوئی گیس کی مثال دی ابھی، گیس کی آپ کی ختم ہو گئی نا. اچھا، ریشننگ ہو رہی ہے آج کل کے، جو آپ صبح و شام، ہم رمضان میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ سحری کے وقت گیس نہیں آ رہی، افطاری کے وقت نہیں آ رہی. تو ہم اسی طرح کے اہل علم جو لوگ ہیں، ہمارے علماء کرام جو غلط گائیڈ کر رہے ہیں اس طرح کی بات کر کے، اللہ تعالیٰ کو اسراف پسند نہیں ہے. آپ استعمال کریں، اس کو ضائع نہ کریں، چاہے وہ پانی ہے، چاہے وہ گیس ہے، چاہے کوئی بھی ہے. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کہتا ہے ضائع کری جاؤ تو میں اور دیتا جاؤں گا، ایسے نہیں ہوتا. یہ میں نے قرآن پڑھا ہوا ہے، مجھے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اسراف والے لوگ پسند نہیں ہیں. وہ چاہے مسجد میں اسراف ہو رہا ہے یا چاہے کسی دکان پہ ہو رہا ہے، اسراف اسراف ہے. سر کچھ تھوڑا سا 10 سال پہلے سر لاہور شہر میں سر پانی کے میٹرز بھی ہوتے تھے، لیکن سر کافی عرصے سے میٹرز جو ہیں وہ پھر غائب ہو گئے تھے. سر اب محکمہ دوبارہ پانی کے میٹرز کی طرف آ رہا ہے. بالکل جی، اب ہمارا کوئی اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. یہ واسا نے پہلے بھی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کچھ چند سال پہلے بھی کیمپین شروع کی تھی، اس پہ تھوڑا سا ریزسٹنس بھی آیا تھا. اس وقت بھی اس طرح کا مائنڈ سیٹ تھا کہ یہ پانی بھی اب پیسوں کا ملے گا. بالکل ملے گا جی، کیوں پانی پیسوں کا نہیں مل سکتا؟ جو چیز کم ہو رہی ہے اور آپ اس کو ضائع کریں، اس کی طلب آپ کی بڑھ رہی ہے کیونکہ آپ کو مفت مل رہا ہے. اب یہ کلین ایئر ہے. اب آپ دیکھیں کہ لاہوریوں کے سمجھ آنے سے بات، یہ آئندہ آہستہ آہستہ اللہ نہ کرے ہم نے اگر اس کو ٹھیک نہ کیا تو 4 ماہ لاہور میں کسی قسم کی ٹورزم نہیں ہوگی، کسی قسم کا کاروبار نہیں ہوگا. لوگوں نے گھر بنانے چھوڑ دینے ہیں، لاہور سے نکلنا شروع کر دینے.
پانی کے علاوہ آپ کی فضا ہوا خراب ہوگی تو کون یہاں رہے گا؟ آپ نے اگر اس کو اپنا سروائیو کرنا ہے لاہور کے اندر تو یہ اب، اور یہ میں بتا رہا ہوں یہ نقصان آلریڈی شروع ہو چکا ہے. 4 ماہ کوئی ٹورزم کے لیے لاہور نہیں آتا کہ یار وہاں پہ تو اسموگ ہے، بڑی گندی ہوا ہے، فضا ہے. آپ کے لوگ جو شادیاں نہیں کرتے 4 ماہ لاہور میں آ کے کہ یار وہ وہاں پہ اسموگ ہے. تو یہ آپ سمجھیں، عوام سمجھے اس کو، یہ عوام کا نقصان ہو رہا ہے. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کرے ٹھیک. حکومت کی کون سی فیکٹری دھواں دے رہی ہے؟ دھواں تو آپ کی فیکٹری دے رہی ہے جو لاہور میں بسنے والا انڈسٹریلسٹ ہے. گاڑی تو آپ کی دھواں دے رہی ہے جو آپ لاہور میں چلاتے ہیں. آپ کا یہ بھٹے تو آپ کے ہیں. حکومت تو بند کر رہی ہے. ہمیں تکلیف ہوتی ہے، میں نے جیسے پہلے کہا، لوگوں کا روزگار چھیننا حکومت کا مقصد نہیں ہے. جب ہم کسی بھٹے کو گراتے ہیں، جب کسی فیکٹری کو بند کرتے ہیں، کسی کی گاڑی بند، یہ کوئی مزدار کام نہیں ہے. یہ نقصان ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ اب یہ 4 دن 6 دن فیکٹری بند رہے گی، اس کے بعد ڈی سی ہوگی، لیکن 6 دن کسی مزدور کے گھر روٹی نہیں پکے گی. تو وہ کیوں نہیں ہم سارے مل کے یہ فیصلہ کرتے کہ ہم نے اب ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس سے فضا خراب ہو، اور حکومت آ کے ہمیں ڈنڈا دے. اگر ہمیں حکومت کا ڈنڈا چاہیے تو پھر ٹھیک ہے، وہ تو ہم دیں گے انشاءاللہ. پوری دنیا نے ٹیکنالوجی پہ شفٹ کیا، لوگوں نے اپنے لوگوں کو شعور دیا اور سختی کی. آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ یورپ اور امریکہ کے بے شمار ممالک ایسے ہیں جہاں کوڑا پھیلانے پہ $10,000 جرمانہ ہے. عرب ملکوں میں، چائنا میں، سنگاپور میں، یہ میں یورپین ملکوں کی بات نہیں کی، عرب ممالک میں، چائنا میں، سنگاپور میں ہزاروں ڈالر کا جرمانہ ہے اگر آپ نے کوڑا پھیلایا ہے. وہاں پہ کوئی غریب کارڈ نہیں چلتا. وہاں عقل ٹھکانے آتی ہے جب حکومت کا سختی ہوتی ہے. ایک لوگوں نے وہاں پہ اس کو ایکسیپٹ کیا کہ یہ غلط ہے. اپنی شعور جو سیلف اویئرنیس ہے اس سے ان کو پتہ لگا کہ جو میں اگر یہ ماحول کو خراب کروں گا تو یہ میں اپنے نقصان کر رہا ہوں. دوسرا وہاں پہ جو سختی ہے اسٹیٹ کی، ہم سختی اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ زیادتی کری ہے جی حکومت، میری انڈسٹری بند کر دی ہے جی حکومت نے، میرے لوگوں کو بے روزگار کر دی، میں نے پیسے کما رہا تھا جی میں. نہیں، وہاں پہ نہیں یہ الاؤ کرتے آپ. وہاں پہ کوئی ہیومن رائٹس آپ کے نہیں مانے جاتے. وہاں پہ کسی طرح فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے. آپ نے اسٹیٹ کے خلاف جرم کیا ہے. آپ کے شاید علم میں ہوگا، ایک ہے انسان کا آپس میں لڑائی جھگڑا، ایک ہے اسٹیٹ کے ساتھ جھگڑا. یہ جو انوائرمنٹل ایشوز ہیں یہ اسٹیٹ کے ساتھ جھگڑا ہے. تو جب اسٹیٹ آپ کے ساتھ خلاف ایکٹ کرتی ہے یا ریئیکٹ کرتی ہے، اس کے لیے تیار ہوں. بیرون ملک تمام جگہوں پہ سختی ہے، بہت شدید سختی ہے. جہاں پہ وہ لبرٹیز ہے نا کہ آپ کے کھل کے سوچنے کی شوق ہے، آپ کو گھومنے پھرنے کا شوق ہے، وہ سب کچھ کریں. لیکن جہاں پہ آپ نے ریڈ لائن لگا دی، وہاں پہ آپ نے وہاں ٹریفک وائلیشن، تیسری وائلیشن کے بعد ساری عمر آپ گاڑی نہیں چلا سکتے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ تو کوئی ٹریفک کی اس کو سمجھتے کچھ نہیں ہے. یہاں پہ آپ نے کھانا کھایا، چھلکا پھینکا باہر، وہاں $10,000 پکڑے گئے کیونکہ CCTV کیمرہ. تو اکاؤنٹیبلٹی جب تک ہم سختی نہیں کریں گے تب تک کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور کوئی بندہ بھی اس پہ نہیں آئے گا. مجھے پتہ ہے ہمیں اپنی ذاتی سفارش کرا لیں گے، کہیں اور اوپر چلا جائے گا، کوئی ادھر چلا جائے گا. دیکھیں یہ بس کر دیں اب، کیونکہ اب زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. اور بیرون ملک جو قوانین بنتے ہیں اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے، چھوٹے بڑے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. یہاں پہ بڑا آدمی کوشش کرتا ہے کہ میری فیکٹری کے باہر بندے آ گئے ہیں، وہ ادھر سے کال کرا، ادھر سے بات کر. اگر ہم نے اپنی ذمہ داری سے کر بھی دی بند تو پھر اوپر اور بھی بہت سارے فورم ایسے ہیں جہاں سے وہ کھلوا لیتے ہیں. لیکن ہم پھر بتا رہے ہیں، ہم چاہے آپ 1% ہیں، 2% ہیں، 5% ہیں، ہم 100% رزلٹ لیں گے. ہم نہیں چھوڑیں گے. ہمیں یقین کریں، میں آن کیمرہ کہہ رہا ہوں، اس حکومت نے آج تک ہمیں ایک دفعہ نہیں کہا کہ یہ اس کی فیکٹری کھول دو، اس کی بند کر دو. ہمیں آج تک یہ جو 250 لوگ ہم نے بھرتی کیے ہیں، ایک سفارش نہیں. الحمدللہ 250 لوگ میرٹ پہ آئے ہیں الحمدللہ. اس کی جو ایکوپمنٹ ہے، جو گیجٹری ہے خریدی گئی ہے، کروڑوں روپے لگے ہیں اس پہ. حکومت سیریس ہے انوائرمنٹ کو لے کے، کلائمیٹ چینج کو لے کے، تو ہمیں بھی سیریس ہو جانا چاہیے. اچھا سر، جیسے کہ ڈینگی کا ایک دور آیا تھا، اس میں سر ہمارے نصاب میں ڈینگی کا سر ایک مکمل لیکچر، ایک پوری بک سر اس میں بتا دی گئی تھی. اور سر میں نے خود جو ہے نا وہ اپنے کورس میں اس کو پڑھا تھا. تو سر اب دیکھیں انوائرمنٹ خراب ہو رہا ہے، تو سر اس حوالے سے بھی نصاب میں کوئی ایسی کتاب کا ایڈ ہونا لازمی ہے یا ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، محکمہ تعلیم اس پہ کام کر رہا ہے اور ایک چیپٹر ایڈ کروایا جائے گا اور وہ انشاءاللہ جلد ہی آپ کے نصاب کی کتب میں شامل ہوگا. لیکن میں پھر ایک اور عرض کروں گا کہ ہمارے بچے، ہمارے بڑے، ہم اتنا ٹائم سوشل میڈیا پہ لگاتے ہیں. ہم دنیا کی ان قوموں میں سے ہیں جو سب سے زیادہ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں. اب سوشل میڈیا یوز کرنے والا اتنا تو شعور اس کو ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. آپ دیکھیں، آج آپ ایک عہد کر لیں، آپ کے ٹی وی کے پروگرام دیکھنے والے آج عہد کر لیں کہ ہم نے اپنی موٹر سائیکل ٹھیک کروانی ہے، یا میں جو بھی گاڑی استعمال کرتا ہوں وہ ٹھیک کریں، اس میں دھواں نہیں نکلے گا.
میں نے پلاسٹک کا جو 75 مائکرون سے کم والا لفافہ میں نے گھر نہیں لانا. میں نے آئندہ سے برتن یوز کرنا ہے, کپڑے کا تھیلا یوز کرنا ہے یا ٹوکری یوز کرنی. میں نے یہ, کیونکہ یہ پلاسٹک جو ہے, آپ کو میں بتاؤں, آپ کو حیرت ہوگی سن کے, $4 ارب کا پلاسٹک جو ہے ہم امپورٹ کرتے ہیں, ورجن پلاسٹک. اور آپ کو حیران ہوں گے اگر 2050 تک اگر ہم نے یہ پلاسٹک کا اس طرح بے دریغ استعمال نہ کیا, اس کا ویسٹیج کا, تو انڈس ریور جس کے آپ آج کل سنتے ہیں دریائے سندھ, یہ پلاسٹک سے بھر جائے گا. اچھا, اب یہ پلاسٹک کے مسائل ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے پلاسٹک برا, پلاسٹک بہت اچھی چیز ہے, لیکن ہم تو لفافوں کی بات کر رہے ہیں فی الحال, ملٹی لیئر پیکیجنگ کی بات کر رہے ہیں. تیسری چیز, اگر آپ پانی نہیں بچائیں گے تو آپ کل تیار ہو جائیں اس کے لیے, ڈراؤٹ کے لیے, کمپلیٹ ڈراؤٹ ابھی تو ہے نا جی, خشک سالی کے لیے. خشک سالی کا مطلب یہ نہیں کہ صرف آپ کو آپ کی فصلیں بیٹھ جائیں گی, آپ کی بایو ڈائیورسٹی, اکانومی, لائف سٹاک, ہر چیز امپیکٹ کرے گی. پانی بچائیں اپنے. دوسرا یہ آپ دیکھیں نا, اب یہ موسم بدل رہا ہے, آنے والے دنوں میں فلڈ کی اب دیکھیے گا شروع ہو جائے گی. وہ مانسون شروع ہونا ہے, برف پگھلنی ہے, ادھر اوپر گلیشیئر میلٹ ہونے ہیں, آپ کے فلڈ آنا شروع ہو جائیں گے. اچھا, اب اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ کے بارشیں آئیں گی, آپ بارشوں کے لیے پانی اسٹور کریں اور وہ بعد میں اس کو یوز کریں. اور کوئی ایکسپینسو, ابھی ہم نے قانون پاس کر دی کہ ہر کنال کے گھر کے اوپر آپ کو بنانا پڑے گا رین واٹر ہارویسٹنگ. آپ یہ ضرور چاہتے ہیں کہ حکومت آپ کو آ کے آپ کے ناک سے پکڑے, آپ خود کیوں نہیں ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے؟ حکومت پوری دنیا میں ایسے ہی کرواتی ہے, حکومت سختی کرتی ہے. جیسے میں نے بتایا آپ کو, ٹریفک کا بتایا کہ آپ کو ہزاروں جرمانہ کا ہے کوڑا پھینکنے پہ. اب ہیلمٹ سب پہنتے ہیں سر, 2000 کا چلان لوگوں کو پتہ لگ گیا. ہم شاید لینگویج ہی یہ سمجھتے ہیں اور یہی یوز کرنی پڑے گی. سر ایک آخری سوال ہے آپ سے کہ محکمے نے کیا کوئی ایسی اپلیکیشن لانچ کی ہے جس کے تھرو آپ کمپلینٹ لانچ کر سکتے ہیں یا نشاندہی کر سکتے ہیں؟ جی, ہماری گرین ایپ ہے, اس کا نام بھی پنجاب گرین ایپ ہے. اس کے اوپر 1373 ہماری ہیلپ لائن ہے, آپ اس پہ کر سکتے ہیں, فوٹو کھینچ کے بھیج سکتے ہیں. وہ ساری گرین ایپ جو ہے اس کو یوز کریں, اس پہ کمپلینٹ کریں, ہم انشاءاللہ ایڈریس کریں گے. ہر عام آدمی کی رسائی تک اپلیکیشن ممکن نہیں ہے, تو کیا ایسا کوئی واٹس ایپ نمبر بھی ہے سر؟ نہیں, میں کہتا ہوں 1373 ایک نمبر ہے, آپ اس پہ کال کر سکتے ہیں. ایپ ہر ایک کی رسائی تک ہے, کیونکہ کوئی جو بندہ واٹس ایپ یوز کر رہا ہے, واٹس ایپ ہی ایپ ہے, تو وہ اس طرح کی ایپ ڈاؤن. اگر تو آپ کی ترجیحات میں انوائرمنٹ ہے, آپ کی ترجیحات میں اپنے بچے, اپنا محلہ, اپنے دوست عزیز و اقارب ہیں, تو پھر تو آپ کریں گے. اگر آپ کی ترجیحات میں نہیں ہے تو پھر میں نے دیکھا لوگ گھنٹوں صرف کرتے ہیں اپنے سوشل میڈیا پہ, انوائرمنٹ پہ وہ کچھ نہیں سوچتے اس پہ. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ مسز راجہ جہانگیر صاحب موجود ہیں. سب سے اچھی ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ جو کہ آپ نے نوٹ کرنا ہے, اب ماحولیاتی آلودگی کا خاتمہ جو ہے وہ جڑ سے کیا جائے گا. یعنی کہ جیسے انہوں نے ہمیں بتایا کہ پیٹرولیم مصنوعات میں جیسے کہ مکسنگ ملاوٹ ہوتی ہے, پھر گاڑیاں دھواں چھوڑتی ہے. اب ان گاڑیوں کو نہیں پکڑا جائے گا صرف کہ وہ گاڑی دھواں چھوڑی ہے تو ہم نے ان کو پکڑا, نہیں. اب اس گاڑی کو دھواں چھوڑنے کا جو چیز باعث بن رہی ہے, محکمہ ماحولیات نے اس کے اوپر ایکشن لینا ہے. اور جیسے کہ راجہ جہانگیر صاحب میرے ساتھ موجود ہے, اپنی ٹیم کے ساتھ دن رات کوشاں ہیں, اور پاکستان کے لیے, خاص کر پنجاب کے لیے, دوسرے بھی صوبے موجود ہیں, مگر پنجاب میں راجہ جہانگیر صاحب کی سربراہی میں جو ہے وہ بڑا ایک کام ہو رہا ہے. اور محکمہ ماحولیات جو ہے وہ عام آدمی کے لیے, شہریوں کے لیے ایک تحفہ لائی ہے. اور تحفہ کیا ہے کہ جو موٹر سائیکل فورس انہوں نے بنائی ہے, جو کہ گھروں کو اور رستوں میں جتنے بھی فلٹریشن پلانٹس ہوں گے, جو بھی سروس اسٹیشنز ہوں گے, جو بھی پیٹرولیمز ہوں گے, ان سب کو وہ چیک کرے گی. اور یہ سب کیا ہے کہ عام آدمی کے لیے, شہری کے لیے ماحول کو جو ہے وہ صاف کرنا ہے.